ناظرین اکرام السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دلچسپ، معلوماتی اور تاریخی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں سال سے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ فرعون کون ہے؟ فرعون موسیٰ کے بارے میں مورخوں میں اختلاف ہے۔ اکثر مورخ منفتح کو فرعون موسیٰ بتاتے ہیں اور بعض اس سے انکار کرتے ہیں۔ مورخوں میں اختلاف اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک ہی فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بنی اسرائیل کا مصر سے خروج فرض کر لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں واقعے ایک ہی فرعون کے زمانے میں پیش نہیں آ سکتے۔ مورخوں میں اختلاف پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود آسمانی کتابوں میں بھی اختلاف ہے۔ تورات کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بہن نے دریائے نیل سے نکالا اور اپنا بیٹا بنایا، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وہ فرعون کی بیوی تھی۔ قرآن کے اس ارشاد کے مطابق منفتح فرعون موسیٰ ٹھہر جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی لڑکا نہ تھا، مگر مشکل یہ ہے کہ تورات کی روایت کے موجب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے پر جب کھڑے ہوئے تو 80 برس کے تھے۔ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور منفتح تقریباً ہم عمر ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں منفتح فرعون موسیٰ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طور تحقیق کی گئی ہے اس میں اس قسم کی کوئی شکل پیدا نہیں ہوتی اور معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون رامسیس دوم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اسی فرعون کی بیوی نے انہیں لڑکا بنانا چاہا۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا تھی جبکہ رامسیس کے بہت کثرت سے اولاد تھی؟ جواب یہ ہے کہ خود فرعون نے نہیں بلکہ اس کی بیوی کی یہ خواہش تھی۔ رامسیس نے بہت لمبی عمر پائی، بہت سی شادیاں کی، بڑھاپے کی آخری شادی زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخری بیوی سے بوڑھے فرعون کے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا اور جوان ملکہ کے دل کو اولاد کا ارمان ستاتا رہا۔ حضرت موسیٰ کے بھولے اور خوبصورت مکھڑے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئی اور انہیں اپنا بیٹا بنانا چاہا۔ رامسیس دوم کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ اسی فرعون نے بنی اسرائیل پر تشدد شروع کیا اور انہی کی بنائی ہوئی اینٹوں سے اپنے 2 شہر بنائے۔ تورات میں صاف لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ مدین میں اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے تو مصر کا بادشاہ مر گیا اور نیا فرعون اس کی جگہ آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون نے مقابلہ کیا وہ فرعون ان کی پیدائش کے وقت کا فرعون نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منفتح کے فرعون موسیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک نہیں 4 دلیلیں ہیں۔ سکندر اعظم کے وقت سے آج تک یہی مشہور چلا آ رہا ہے کہ منفتح فرعون موسیٰ تھا، اور یہ شہرت خود ایک دلیل ہے۔ کسی دوسرے فرعون کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ اس کے وقت میں پیش آیا۔ 1-2 نام جو مورخوں نے پیش کیے ہیں وہ محض نام ہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں۔ اگر منفتح کو فرعون موسیٰ نہ مانا جائے تو تورات کی بتائی ہوئی تاریخ غلط ہو جاتی ہے۔ تورات کہتی ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے سے عروج تک بنی اسرائیل مصر میں 430 برس رہے۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف کسی ہیکسوس فرعون کے زمانے میں مصر آئے۔ ہیکسوس نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 برس پہلے مصر فتح کیا تھا۔ منفتح 1216 قبل مسیح میں ہلاک ہوا، یعنی ہیکسوس فتح سے منفتح کی موت تک 550 برس ہوتے ہیں۔ تورات یہی بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے 180 برس کی عمر پائی۔ 585 میں سے یہ مدت کم کر دیں تو 475 برس رہ جاتے ہیں، یعنی تورات کی روایت کے موجب 45 برس کا فرق پڑتا ہے۔ مگر ظاہر ہے حضرت یوسف ہیکسوس کے ساتھ ہی مصر نہیں آئے تھے، بلکہ ہیکسوس حکومت قائم ہو جانے کے بعد آئے۔ بچپن انہوں نے مصر میں گزارا، قید بھی ہوئے، وزیر بھی بنے، اور ایک مدت کے بعد اپنے قبیلے کو لا کر مصر میں آباد کیا۔ ظاہر ہے یہ سب واقعات 40-50 برس کی مدت میں ہی ہوئے ہوں گے۔ اس طرح ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جب منفتح ہلاک ہوا
تو مصر میں بنی اسرائیل کو رہتے ہوئے 430 برس ہو چکے تھے۔ یہ منفتح ہی وہ فرعون ہے جس سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اور جسے سمندر میں اللہ پاک نے غرق کر ڈالا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے خاندان فرعون کو غرق کر دیا اور اس خاندان کے سبھی لوگ ظالم تھے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ منفتح کے بعد مصر میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور تخت کے بہت سے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعات اسی لیے پیش آئے کہ منفتح اپنے سب رشتہ داروں کے ساتھ ڈوب گیا تھا جو اس کے جائز وارث ہو سکتے تھے۔ ان سب کے ایک ساتھ موت کے بعد جب کوئی حقیقی وارث نہ رہا تو دوسرے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ قرآن مجید کی اس رہنمائی میں بھی ہمیں منفتح کو فرعون موسیٰ مان لینا چاہیے۔ بہرحال اس معاملے پر مورخوں کا صدیوں سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں پڑی ہوئی رامسس دوم کی ممی، اس پر مورس بوکائے نے تحقیق کی اور اس تحقیق کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی تحقیق کی روشنی میں رامسس دوم نامی اس فرعون کی ممی پر سمندر کے نمکیات کے ذرات پائے گئے اور یہ ذرات کسی بھی دوسرے فرعون کی ممی پر نہیں ملے۔ اس سے ان محققین کے موقف کو تقویت ملتی ہے جو رامسس دوم کو ہی فرعون موسیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ فرعون موسیٰ رامسس دوم تھا یا منفتح، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج تحقیق کر کے اور مفروضوں کی بنیاد پر دو فرعونوں کو فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے، ایک رامسس دوم اور دوسرا منفتح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس فرعون کی ممی کو فرانس لے جا کر اس پر تحقیق کی گئی اور اسے رامسس دوم کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ منفتح ہو جسے شاید کسی تاریخی غلطی کی وجہ سے رامسس دوم کہا جا رہا ہو۔ فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے اور پھر وہاں جا کر اس پر تحقیق کرنے کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو میں تمام تر تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔